کسی زمانے میں ایک ملک پر ایک عقلمند اور سمجھدار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ابھی تک کنوارا تھا کیونکہ اسے اپنی پسند کی ملکہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکہ اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے، اور اتنی سمجھدار ہو کہ سکرات اور بکرات بھی اس کے آگے پانی بھریں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ چاروں طرف گھڑ سوار بھیجے اور ایسی لڑکی کی تلاش کریں، مگر سالہ سال کی تلاش کے باوجود کوئی ایسی لڑکی نہ مل سکی۔ جو لڑکیاں عقلمند اور تیز ترار تھیں وہ خوبصورت نہ تھیں، اور جو خوبصورت تھی ان میں عقل کی کمی تھی۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسے دن رات یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ آخر ایک روز وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ حضور، آپ غریب آدمی کا بیس بدل کر شہر شہر گھومیں، شاید کسی گمنام جگہ پر کوئی لال چھپا ہوا مل جائے۔ بادشاہ کو وزیر کا مشورہ پسند آیا اور اس نے ایک غریب بوڑھے کا بیس بدلا اور شاہی محل سے نکل پڑا۔ ابھی وہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک کسان ملا جو کندھے پر لاٹھی رکھے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا اور کہا، بھائی، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں سواری میں بٹھا لوں گا۔ کسان نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، بڑے میاں، آپ خود پیدل چل رہے ہیں، مجھے سواری میں کیا بٹھائیں گے؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور دونوں چپ چاپ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ کلمہ شہادت کی آواز آئی۔ چند لوگ ایک جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ بادشاہ نے جنازے کی طرف دیکھا اور کسان سے پوچھا، یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ کسان نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، تمہیں نظر نہیں آتا بھلے آدمی؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو لوگ اسے قبرستان کیوں لے جاتے؟ اب وہ ایک کھیت کے پاس سے گزرے جس میں گندم کے پودے لہلہا رہے تھے۔ کسان نے کہا، کتنی اچھی فصل ہے۔ بادشاہ بولا، بہت اچھی، لیکن پتہ نہیں کٹی ہوئی ہے یا بین کٹی۔ کسان چلتے چلتے رک گیا اور چلا کر بولا، ارے تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا بین کٹی؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہیں اور نظر کچھ آتی ہیں۔ یوں ہی چلتے چلتے شام ہو گئی اور کسان کا گاؤں آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، بڑے میاں، آپ کہاں جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، بابا، ہم فقیروں کا کیا ہے، جہاں سر چھپانے کو جگہ ملی وہیں پڑ گئے۔ کسان نے سوچا، یہ بیچارہ رات میں کہاں دھکے کھاتا پھرے، کیوں نہ اسے اپنے گھر لے چلوں؟ ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح کو تو چلا ہی جائے گا۔ اس نے کہا، بڑے میاں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں سرائے کہاں؟ تم میرے گھر چلو، وہیں کسی کونے میں پڑے رہنا۔ کسان کی بیوی نے ایک اجنبی کو اس کے ساتھ دیکھا تو فوراً چارپائی پر سفید چادر بچھا دی۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسان نے عمر بھر کی کمائی مکان پر ہی لگا دی ہے۔ ایک تاک میں کڑوے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اچانک کوٹری کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ لڑکی نے بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان یہ سن کر جھنجھلا گیا۔ اس نے اتنی محنت سے یہ مکان بنایا تھا اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان بولا، اچھا بابا، اب ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور کھانا کھاؤ۔ گھر میں آلو ساگ کی باجی پکی تھی۔ کسان نے جلدی سے ایک مرغی حلال کی اور بیٹی نے جٹ پٹ پکا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ سب ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مرغی کا تھال اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کا سر کسان کو دیا، ٹانگیں بیوی کو دی اور بازو لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور سب میں بانٹ دیے۔ باقی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے اور کہا، رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر ٹہلتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
پھر وہ باہر نکل گیا۔ کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ عجیب کھپتی بڈھا ہے۔ اس نے بیوی اور لڑکی کو ساری باتیں بتائیں۔ لڑکی نے ایک ایک لفظ غور سے سنا اور مسکرا کر بولی، ابا جان، یہ آدمی کھپتی نہیں بلکہ بہت عقل مند ہے۔ کسان نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ لڑکی نے کہا، جب کوئی آدمی سفر کرے تو تھوڑا فاصلہ بھی کٹنے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر دو آدمی ساتھ چلیں اور باتیں کرتے جائیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلو، تمہیں تھکان محسوس نہ ہوگی اور تم یوں سمجھو گے جیسے کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا، کچھ دیر سر کھجاتا رہا اور پھر بولا، خیر یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا جہنم میں۔ کسان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے، لیکن اس نے کھڑی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ یہ کٹی ہوئی ہے یا بین کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات یہ ہے ابا جان، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کھیت کے مالک نے بھی اپنی کھڑی فصل بیچ دی ہو، اس صورت میں تو اس کے لیے وہ کھیت کٹ چکا ہے اور اس نے اس کے دام بھی وصول کر لیے ہوں۔ کسان نے چور نظروں سے اپنی لڑکی کی طرف دیکھا، کچھ دیر اپنا سر دنتا رہا اور پھر بولا، ہو سکتا ہے بیٹی، یہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہو، لیکن اس نے میرے مکان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ مکان تو بہت خوبصورت بنا ہے مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ لڑکی کچھ جھجکی، پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کہی تھی ابا جان، اس نے میرے بارے میں کہی تھی۔ میرا آگے کا ایک دان ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو یہ کھڑکی صاف نظر آتی ہے، مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ بولا، اچھا یہ بتاؤ، اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے کیوں تقسیم کیا؟ مجھے اس کا سر دیا، تمہاری ماں کو ٹانگیں دی اور تمہیں بازو، پھر دل کے 4 ٹکڑے کیے اور سب میں بانٹ دیا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو سر اس لیے دیا کہ آپ اس گھر کے سربراہ ہیں۔ اس نے اماں کو ٹانگیں دی، اس کا مطلب تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مجھے بازو دیے، اس کا مطلب تھا کہ میں کام دھندے میں اپنے ماں باپ کی مدد کروں۔ آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا گوشت دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب کا دل ایک ہونا چاہیے، محبت اور اتحاد ہونی چاہیے۔ کسان نے اپنی لڑکی کی باتیں سنی تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر اس نے دل ہی دل میں کہا، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بڑے میاں کھپتی نہیں بلکہ بہت عقل مند اور دانا ہیں۔ اگلے دن صبح بادشاہ واپس محل پہنچا اور اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اس نے فوراً کسان کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں وہ خوبصورت اور عقل مند لڑکی بادشاہ کی ملکہ بن گئی اور پورے ملک میں اس کی حکمت اور عقل مندی کے چرچے ہونے لگے، اور اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔